السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج آپ اس معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بڑے ہی نعت خوانوں کو سٹیج پر بلایا جاتا ہے، بلکہ دعوت دی جاتی ہے ان کو، لیکن اگر ان کے چہرے کی طرف دیکھیں تو کہیں ان کے چہرے پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتی۔ اگر ہم ان کے جملے سنتے ہیں تو وہ جملے شرکیہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، اگر وہ نعت پڑھتے ہیں، کوئی بندہ اسے کہہ دے، سمجھا دے کہ یہ جملہ تو نے غلط کہا ہے، تو معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے اوپر لعنت کرنے پہ تل جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو ناظرین، اسی والا سے آج ہم آپ کو مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی نے پھر یہ بات کہہ دی ہے کہ ایسے نعت خواہوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ تو آخر ناظرین انہوں نے کیا غصے والے جذبات جو انہوں نے باتیں کی ہیں، جذبات میں جو کلمات کہے ہیں، جو جملے کہے ہیں، وہ ہم سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر آرٹسٹ نعت خوانوں کو رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک بلا لیا جائے میدان میں، تو سب جعلی عاشق ہوں گے۔ ان میں سے عشاء کی نماز کتنوں نے پڑھی ہوگی اور فجر کی نماز کتنوں نے پڑھی ہوگی؟ کبھی حساب لیا ہے؟ میں جلسے میں گیا، ایک بڑے خطیب یہ شعر پڑھ رہے تھے، عشق محمد پہ مسلم کا اجارہ نہیں، یہ ہندو کا شعر ہے۔ لوگ واہ واہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا بھئی آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس نے تو جیسے بھی کہا، جو بھی کہا، مسلمانوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کہا، لیکن جو اللہ کے حبیب پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ عاشق ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو۔ جو اللہ کے حبیب پر جس کا ایمان نہ ہو، آپ کی رسالت پر جس کا ایمان نہ ہو، وہ عاشق مصطفیٰ ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ پیغام دیا کہ اب عشق کے لیے ایمان بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کام جو شروع کیا گیا اور مجالس نعت کا سلسلہ تو پھیلا دیا گیا، لیکن اس قوم کو کون بتائے کہ ایک خوش گلو آرٹسٹ کو ایک ایک رات میں لاکھوں روپے دو، اور جو اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث مہینہ بھر پڑھائے، جو اللہ کے کلام کی تفسیر مہینہ بھر پڑھائے، اس کو آپ مہینے میں تو کیا سال میں بھی دیتے ہو؟ تو پھر یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ زور سے جواب دو نا۔ تو یہ آپ لوگوں نے گزشتہ 20 سال میں کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس لیے دوسروں کے ادارے دیکھو، ان کی تعداد دیکھو، پھر اپنا جائزہ لو۔ اسی طرح سے اب کیا ہوا کہ دین کی بنیاد پر اگر حملہ کرنا ہو تو حضور والا، اگر ہم سائنس یا ٹیکنالوجی سیکھنا چاہیں گے تو آگے کی طرف دیکھیں گے، اور دین جاننا چاہیں گے تو بولو
تو پیچھے کی طرف دیکھیں گے جہاں سے دین چلا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی۔ ناظرین یقین مانیے، نعت اسے کہتے ہیں جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ تو ناظرین اللہ پاک نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو اتنا کمال بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، اس لیے تو قرآن یہ کہہ رہے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بلکہ ساری سیرت، ساری صورت، بلکہ نعت اللہ پاک نے پورا قرآن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہی نازل فرما دیا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی کے پاس آنے والا آیا تو اس نے آ کر پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اخلاق کیا ہے؟ تو ماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آیا کہ تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کان خلقہ القرآن، سارا قرآن ہی میرے محبوب علیہ السلام کا اخلاق ہے، نعت ہے، سیرت ہے۔ تو خیر ناظرین اگر دیکھا جائے نعت کے حوالے سے، نعت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نعت خواں تھا، اس کا نام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی نعت پڑھی ہے لیکن چہرے پہ سنت رسول ہے۔ آج یہ کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں لیکن چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، جملے وہ کہہ جاتے ہیں جس کے ساتھ اللہ رب العالمین کو ناراض کیا جاتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ میرے محبوبہ علیہ السلام کا نعت خواں نام کیا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین انہوں نے بھی نعت پڑھی ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ احسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ تو یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جی، میں نے بڑے بڑے دنیا کے اندر حسین و جمیل دیکھے لیکن آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور بلکہ جبریل علیہ السلام بھی یہی بات کرتے تھے، مشارق الارض و مغاربہا لم ارا رجل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں مشرق بھی گیا، مغرب بھی گیا، شمال بھی گیا، جنوب بھی گیا، لیکن آمینہ کے لال سے بڑھ کر حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ تو ناظرین نعت تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتے ہیں لیکن چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، نعت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتے ہیں لیکن جملے ہمارے اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، شرکیہ جملے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔